اس لیے کہ جب ایک نئی ریاست تشکیل پا چکی، میں ہر وقت اس بات کو دہرا رہا تھا، آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا، اخبار کے بیانات کے ذریعے میں نے اپنی اس بات کو آپ تک پہنچایا۔ سری کرشنا کمیٹی کو جو ہم نے سفارشات یا اپنی رائے دی جماعت سے، میں نے اس میں اس بات کا ذکر کیا۔ جب پارلیمنٹ میں جب کبھی بھی اس موضوع پر بحث ہوئی، میں نے اس بات کا تذکرہ کیا، اور آج پھر آپ کے سامنے اس بات کو دہرا رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائی، میں وہ بات جو آپ سے پھر سے آج دہرا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ علیحدہ تلنگانہ میں اگر کسی کو سب سے زیادہ سیاسی فائدہ پہنچے گا تو وہ سنگھ پریوار کو پہنچے گا، فرقہ پرست طاقتوں کو پہنچے گا۔ میں نے جب یہ بات ماضی میں کہی تو لوگ مجھ پر تنقید کیے اور کہا کہ یہ اسد الدین اویسی مجلس اتحاد المسلمین تلنگانہ کی مخالفت کر رہی ہے۔ میرا سوال اس وقت بھی تھا اور آج بھی میرا سوال ہے، اور میرے سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ میرا سوال یہ ہے کہ 119 کی اراکین اسمبلی پر مشتمل تلنگانہ کی اسمبلی میں 2009 کے انتخابات میں کتنے مسلم اقلیت کے ملے کامیاب ہوئے؟ میں یہ بات فرقہ پرستی کے اضافے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ پورے یقین کے ساتھ عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کی میری یہ جمہوریت گو پارلیمانی جمہوریت ہے، مگر یہ جمہوریت اکثریتی جمہوریت کی بات نہیں کرتی، جس کو انگریزی میں میجارٹیرین فارم آف ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ ہندوستان کی پارلیمانی جمہوریت کو جب دستوری اسمبلی میں بحث ہو رہی تھی تو یہ تذکرہ کیا گیا کہ ہم پارلیمانی جمہوریت کو مانیں گے مگر اکثریتی جمہوریت کو نہیں مانیں گے، ہم شراکت داری کی جمہوریت کو مانیں گے۔ میں اس شراکت داری کی جمہوریت کو سامنے رکھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تلنگانہ میں 119 کی اراکین اسمبلی پر مشتمل اس اسمبلی میں صرف 7 مسلم اقلیت کامیاب ہوئے تھے، اور وہ تمام کے تمام مجلس اتحاد المسلمین سے ان کا تعلق تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں فرقہ پرست ہوں، اگر ہم فرقہ پرستی میں اضافہ کرنے کی وجہ ہیں، تو میں ان تمام سیکولر جماعتوں سے سوال کر رہا ہوں کہ بھائی آپ کی پارٹی سے کتنے لوگ کامیاب ہوئے؟ کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میرا مشاہدہ یہ ہے، جو میں نے بلدیہ کے انتخابات میں سارے تلنگانہ کا دورہ کیا، تقریباً تلنگانہ کا سوائے ورنگل اور کھمم کو چھوڑ کر، میرا مشاہدہ یہ ہے کہ عادل آباد میں تیلگو دیسم ختم، کمزور پڑ گئی، نظام آباد میں تیلگو دیسم کا وجود نہیں، کریم نگر ورنگل میں تیلگو دیسم کی دھجیاں اڑ گئیں، نلگنڈا میں تیلگو دیسم کسی حد تک ہے، حیدرآباد، گریٹر حیدرآباد کے اطراف میں جو 24 اسمبلی کی سیٹیں جو 4 پارلیمان کی نشستیں اس میں شامل ہیں، یہاں پر اصل لڑائی ہے۔ محبوب نگر میں تھوڑی بہت تیلگو دیسم ہے، اسی لیے چندرا بابو نائیڈو نے ہماری آواز تلنگانہ کے اسمبلی میں نہ جائے، اسی لیے زیادہ سیٹیں بی جے پی کو یہیں پر حوالے کر دی گئی تاکہ مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندے کامیاب نہ ہو، تاکہ تیلگو دیسم اور بی جے پی اور ان کے پیسوں پر بکنے والے جماعتیں، چھوٹی جماعتوں کو، امیدواروں کو مجلس کے خلاف کھڑا کیا جائے، اور مجلس اتحاد المسلمین کی بے باک آواز تلنگانہ کے اسمبلی میں نہ گونجے۔ اس بات کو سمجھیے آپ۔ محبوب نگر میں آج الیکشن ہونے جا رہا ہے، کوتوال کانگریس سے اور ابراہیم آزاد امیدوار لڑ رہے ہیں۔ اگر وہاں پر ہم متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو کوئی اور کامیاب ہو جائے گا؟ کیا کاماریڈی سے شبیر علی کامیاب ہوں گے؟ ہماری نیک تمنا ہے ان کے ساتھ، امید کرتے ہیں کامیاب ہو جائے۔
مگر کیا وہ کامیاب ہوں گے؟ جواب دینا پڑے گا ان سیکولر طاقتوں کو۔ کیا منچریال سے جس کو امیدوار بنایا گیا کیا وہ کامیاب ہوگا؟ یہ ان کو جواب دینا پڑے گا۔ میں جو دیکھ کر آ رہا ہوں فرقہ پرستی اپنے عروج پر ہے۔ جہاں پر تیلگو دیسم کمزور ہوئی وہ پورا کا پورا میدان بی جے پی کو جا رہا ہے، وہ پورا کا پورا جگہ بی جے پی کو جا رہی ہے۔ اب جواب دو میرے سوال کا، جو میں پچھلے 4 سال سے کہہ رہا تھا، کہاں وہ لوگ جو میرے اس جملے پر تنقید کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہے؟ بتاؤ تم میرے سوال کا جواب دو آج۔ مجھے آج مرحوم قائد کے الفاظ یاد آ رہے ہیں، سالار ملت کے، جو مرحوم قائد کہتے تھے کہ ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں کہ بارش کے چھینٹے جسم پر گرنے کے بعد ہم نہیں کہتے کہ بارش ہو رہی، ہم ہواؤں میں سونگ کر کہتے کہ طوفان آنے والا۔ آج مجلس اتحاد المسلمین نے 4 سال پہلے جو بات کہی تھی، کیا وہ بات آج سچ ثابت نہیں ہو رہی ہے؟ اسی لیے میرے عزیز دوستو، یہ الیکشن ممتاز خان کا، اسد الدین اویسی کا یا اکبر الدین اویسی کا نہیں، یہ الیکشن اس بات کا ہے کہ کیا مودی کامیاب ہوگا یا پھر آپ کامیاب ہوگا۔ یہ الیکشن ممتاز خان یا اسد الدین اویسی کا نہیں ہے میرے دوستو، یہ الیکشن فیصلہ کرے گا کہ کیا ہندوستان کے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر وہ شخص بیٹھے گا یا تلنگانہ کے اسمبلی میں آپ کی آواز جائے گی یا نہیں جائے گی۔ اسی لیے میرے بھائی، یہ الیکشن منفرد ہے اور خصوصیت کا حامل ہے۔ یہ منفرد اور خصوصیت کیوں ہے؟ کیونکہ یہی علاقے ہیں نا جہاں سے آپ کے نمائندے کامیاب ہوتے ہیں، یہیں سے تو ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جبلی ہل سے میں نے ایک بیکورڈ کلاس کو کھڑا کیا، امبر پیٹ سے کون کھڑا کیا؟ امبر پیٹ سے دلت کو میں نے کھڑا کیا، ایک دلت کو، شرد چمار جس کا نام ہے۔ اور یہ بچہ کون ہے؟ یہ وہ بچہ شرد چمار ہے جس میں عثمانیہ یونیورسٹی میں بیف فیسٹیول کیا تھا، اس کو مجلس کا امیدوار بنایا۔ سکندر آباد سے ہم نے ایک دلت کو، موہن کو اپنا امیدوار بنایا۔ راجندر نگر سے ہم کوشش کر رہے ہیں، نظام آباد سے مجاز کو ہم نے اپنا امیدوار بنایا۔ مجلس کی کوشش میں کامیابی ہے، کسی اور کی کوشش میں نہیں ہو سکتی کامیابی۔ یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، میرے بزرگوں، علیحدہ ریاست تلنگانہ میں جہاں پر بی جے پی اور تیلگو دیسم پوری کوشش کر رہی ہے، یا تو اپنے طور پر یا پھر اپنے پیسوں سے خریدے ہوئے لوگوں پر، ان سے کوشش کی جا رہی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کو روکا جائے۔ اور ہماری کامیابی کو روکنے کے لیے ہم کبھی ہمارے جانوں پر حملے، کبھی ہم پر جھوٹے الزامات میں جیل میں ڈال دیا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اکبر الدین اویسی 2 مہینے جیل میں رہے، عدالت فیصلہ کرے گا اس کا، مگر کیا یہ انصاف ہے میرے بھائی؟ آپ بتائیے کہ امت شاہ اپنی تقریر میں بولتا ہے، جس کا الیکشن کمیشن نے نوٹ لیا، امت شاہ مظفر نگر جا کر بولتا کہ بدلہ لو اور ہم کو ووٹ دو۔ بدلہ لو، کس کا بدلہ لیں گے امت شاہ؟ کیا تم لوگوں کے دلوں کو ملانے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تم توڑنے کی بات کیوں کر رہے ہو امت شاہ؟ بدلہ لو، یہ الفاظ تقاریر میں استعمال ہوتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ اتر پردیش کے ایک وزیر صاحب بھی بول دیے آج کہ مظفر نگر کا بدلہ لو۔ ارے نہیں میرے بھائی، اقلیت بدلہ لینا نہیں چاہتی، اقلیت اپنا حق لینا چاہتی ہے۔ اقلیت کو اس کا حق چاہیے، مجھے اپنا حق دو۔ میرا حق کیا ہے کہ ایوان اسمبلی میں میری آواز ہو، یا خود پورے سے میرا ایم ایل اے کامیاب ہوگا۔ ممتاز خان اسد کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت جماعت کی ہے، تمہاری آواز کی ہے۔ یہ میرا حق مجھے دو۔ اتر پردیش کے اسمبلی میں 60 ہیں، مگر کسی کی آواز نہیں کھلی جب مظفر نگر جل رہا تھا۔ ارے کیا فائدہ ایسی تعداد کا؟ یہاں 7 ہے تو 290 پر بھاری پڑ گئے، الحمدللہ 290 پر بھاری پڑ گئے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، فرق ہوتا ہے تعداد میں
لوگ کہتے ہیں نا کہ کوانٹٹی اور کوالٹی میں فرق ہے، تعداد کے معنی نہیں ہے، جذبے کی بات ہے۔ جو خدمت کا جذبہ کرتا ہے، جو بے باک طریقے سے بیان کرتا ہے ہمارے مسائل کو، آج یہ ماحول بن چکا کہ مجلس کی آواز کو روک دیا جائے، مجلس کی کامیابی کو کیسے روکنا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یا خود پورے کی عوام یہ سوال جاننا چاہتی ہے، یا خود پورا حیدرآباد پارلیمنٹ کی عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ بھائی صاحب 4.5 سال آپ لوگ کہاں رہتے؟ 4.5 سال کے بعد اچانک یاقوت پورا یاد آ گیا، 5 سال کے بعد اسد الدین اویسی کی یاد آ گئی، اور میں کہہ رہا ہوں اس جلسے سے، وہ سرمایہ داروں سے کہہ رہا ہوں کہ بند کرو یہ سازش کرنا۔ آج ہم تیار نہیں ہیں تمہاری سازش میں آنے کے لیے۔ اے سرمایہ داروں، اگر اللہ نے تم کو دولت دی تو اپنی دولت خیر کے کام میں استعمال کرو، تم دلوں کو ملانے کا کام کرو، تم گھروں کے دیواروں کو توڑنے کا کام کر رہے ہو، تم نفاق کی سیاست کر رہے ہو، تم دولت کے بلبوتے پر یہ سمجھ رہے ہو۔ یاد رکھو تمہارا نام محبوب ہو سکتا ہے، مگر اگر ہم تم کو ہماری دشمنی میں اپنا محبوب بنا لیں گے تو یاد رکھو تمہارا پیچھا زندگی بھر ہم کریں گے میرے محبوب۔ تم کو اندازہ نہیں ہے مجلس اتحاد المسلمین کا، میں بھی سالار ملت کا خون میری رگوں میں دوڑتا ہے، جب تم اس وقت کچھ نہیں کر سکے آج کچھ نہیں کر سکو۔ یہی سرمایہ دار ہے، یہ ہمیشہ سرمایہ دار یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس دولت آ گئی تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گاڈ فادر بن گئے۔ تم گاڈ فادر نہیں، تم کس کے فادر، کس کے ڈیڈی مجھے معلوم، تم کس کے فادر ہو، تم کس کے ڈیڈی ہو، گاڈ فادر ہو، تم پیسے دے کر بھجانے والوں کے ہو۔ یہاں کی عوام ان تمام لوگوں کو برداشت نہیں کرے گی۔ میرا دل صاف ہے، میں ہر ایک کو معاف کرنے کو تیار ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ میری جماعت کا نقصان مت پہنچاؤ میرے بھائی۔ میں اس دنیا میں رہوں گا، چلے جاؤں گا، کوئی اہمیت نہیں ہے اسد الدین اویسی کی، مگر اس جماعت میں یہ جو بزرگاں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ضعیف ہو چکے ہیں، کبھی ان کے پاس بیٹھ کر سنو نوجوانوں، اس جماعت میں ان لوگوں کی آنسو ہیں، اس جماعت میں ان لوگوں کی قربانیاں ہیں، اس جماعت میں ہزاروں لوگوں کی دعائیں ہیں جو راتوں میں اٹھ کر دعا کرتے ہیں۔ یہ امانت ہے، یہ جماعت ضرور ہے، مگر مجلس ایک امانت ہے میرے دوستوں، مجلس ایک طاقت ہے۔ 56 سال کی محنت کے بعد آج اس جماعت کو ایک موقف ملا۔ بتاؤ 56 سال پہلے کہاں تھے یہ سرمایہ دار؟ 56 سال پہلے آپ جو الیکشن لڑنے ہمارے خلاف آ رہے، تمہاری منہ میں زبان نہیں تھی، اس وقت ہم نے آواز اٹھائی۔ آج جب ماحول بن گیا تو تم آ کے ہم پہ انگلیاں اٹھا رہے۔ ٹھیک ہے، جمہوریت ہے، مجھے اس کا کوئی انکار نہیں ہے، مگر مجلس کو نقصان پہنچانے کی بات مت کرو۔ مجلس امانت ہے اور اس امانت کو ہم کو تبدیل کرنا۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ عوامی جلسے میں اخبار منصف کے مالک کے تعلق سے مولانا مظہر حسین صابری صاحب میرے پاس آئے، ایک نہیں کئی مرتبہ آ کر بولے کہ اسد میاں ختم کر لو یہ بات۔ میں نے کہا میرا دل صاف ہے، میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، میں آج سب ختم کر دیا ہوں، میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بولے کہ تم مل کیوں نہیں لیتے؟ بولا میں کبھی بھی ملنے کو تیار، مگر ایک اصول ہے کوئی چیز کا، وہ کیا ہے کہ میں مشترکہ مجلس عمل کا ایک رکن ہوں۔ جو عبد الرحیم قریشی اس کے صدر ہیں، جس میں اکبر نظام الدین صاحب ہیں، جس میں ہمارے مسعود حسین مجتہدی صاحب ہیں، قبول پاشا شتاری ہیں، مختلف تنظیم کے لوگ ہیں، اگر سب مل لیے تو کتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو مولانا مظہر حسین صابری صاحب نے کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے، میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی، میں کسی سے ذاتی دشمنی میری نہیں ہے، میری دشمنی یا مخالفت صرف جماعت کے اوپر ہے۔ آپ مجھے جتنا بولنا چاہ رہے بولو، مجھے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میں جاؤں گا خبر میں تو میرے اعمال میرا جواب دیں گے، مگر میری جماعت کی جو ذمہ داری مجھ پر ہے نا،
میں مرنے کو تیار ہوں، میں لٹنے کو تیار ہوں، مگر میری جماعت پر آنچ نہیں آ سکتی۔ میری جماعت کے ایک اینٹ کو کوئی ہلا نہیں سکتا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ عمارت بنی میرے نوجوانوں 56 سال کی محنت کے بعد اتنی بڑی عمارت آج کھڑی ہوئی۔ آج سارے ہندوستان کے غریبوں کی آواز ہر ریاست کے لوگ دیکھ رہے ہیں مجلس کی طرف۔ تقریر آتی ہے اکبر کی تو یوٹیوب پہ ہزاروں کی تعداد میں اتر پردیش میں لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے بتاؤ آپ؟ یہ ہمارے بزرگوں کی محنت ہے۔ یاد رکھو نوجوانوں، یہ 4 سال 5 سال کی محنت نہیں ہے، یہ 56 برس کی محنت کے بعد ایک ماحول بنا، اتحاد پیدا ہوا۔ آج اس طاقت کو لوگ مانتے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، تلنگانہ کی نئی اسمبلی میں ہم کو اپنے نمائندوں کو بھیجانا ضروری ہے۔ آج پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، برقی کا مسئلہ ہے، میں مانتا ہوں۔ آپ کو معلوم میرے عزیز دوستو، شہر حیدرآباد میں 24,000 ملین یونٹ کی برقی کی ضرورت ہے، خالی 20,000 ہم دے پا رہے ہیں۔ 4,000 ملین یونٹ کا خسارہ کہاں سے لائیں گے؟ یہی بات تو میں پارلیمنٹ میں بولا تھا، مگر کوئی تیلگو دیسم کانگریس والے سننے کو تیار نہیں تھے۔ مجلس نے کیا کہا؟ شہر حیدرآباد دارالحکومت ہے تلنگانہ کا، ایک علیحدہ برقی پلانٹ لگاؤ۔ اور یہ تیلگو دیسم والے، یہ چندرا بابو نائیڈو، نادیجے کو ملیدہ ملا تو فاتحہ دینے کو ملا نہیں ملا۔ یہ بولتا کہ میں 9 سال میں حیدرآباد کو چینج کر دیا۔ نائیڈو صاحب نظام دکن کی قیادت میں حیدرآباد کے لیے ایک علیحدہ پاور پلانٹ تھا۔ حیدرآباد کی روڈوں کو پانی سے دھویا جاتا تھا۔ یہ جو روڈ ہے چار مینار سے لے کر مدینہ بلڈنگ تک، اس وقت کی سب سے سیمنٹ روڈ تھی۔ ہندوستان کے بہت ہی کم شہروں میں اتنی بڑی سیمنٹ کی روڈ تھی۔ نائیڈو صاحب بولتے میں بنایا۔ ٹھیک ہے، آپ کیا بنائے اب نہیں بنائے آپ کو معلوم ہوگا، مگر میرے بھائی آج حیدرآباد کے برقی کے مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ 3.5 گھنٹے بولتے، 6 گھنٹے لائٹ بند۔ یہ دکانوں پہ کاروبار نہیں ہوتا، ویلڈنگ کا کاروبار، میکینک کا کاروبار نہیں ہوتا۔ اسی لیے مجلس کی نمائندوں کو بھیجانا ضروری ہے تاکہ وہ جا کر لڑیں اور آواز اٹھائے اور نئی حکومت پر دباؤ ڈالیں۔ اور یہ تلنگانہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک علیحدہ برقی پلانٹ رہے، ورنہ تلنگانہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تلنگانہ بغیر حیدرآباد کے کوئی گانا نہیں ہے۔ حیدرآباد ہے تو تلنگانہ ہے۔ مجلس کے بولنے پر ہی تو یہاں کر پیسہ کسی اور جگہ نہیں دیا گیا۔ یونین ٹیریٹری اگر نہیں بنا تو مجلس کی وجہ سے نہیں بنایا گیا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو اپنا ایک ووٹ ڈالیے۔ دوسری اس الیکشن کی خصوصیت اور اہمیت کیا ہے؟ یہ الیکشن جیسا میں نے کہا کہ موذی اور آپ کا مقابلہ ہے۔ یہ تمام ان لوگوں کا موذی سے مقابلہ ہے جو ہندوستان کو سیکولر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے ان لوگوں کی ذہنیت کا۔ ابھی یہ نتیجہ نہیں آیا، امیت شاہ بول رہے کہ بدلا لو۔ ابھی الیکشن کا نتیجہ نہیں آیا، اوما بھارتی بیان دے رہی ہے کہ میں اور مودی بیٹھ کر رام مندر بنائیں گے۔ ابھی نتیجہ نہیں آیا، سبرامنیم سوامی اعلان کر رہے ہیں کہ مسجدوں کو توڑا جا سکتا ہے، مسجدوں کی مذہبی اہمیت نہیں ہے۔ یہ بیانات ہیں، یہ نتیجہ نہیں آیا۔ اور جو لوگ بولتے کہ مجلس بی جے پی کے نام پہ ووٹ لیتی، ارے میں تم سے سوال کر رہا ہوں، کرناٹکا پڑوسی ریاست ہے، 2013 تک بی جے پی کی حکومت تھی۔ وہاں پر جو کتاب نصاب میں تبدیلی لائی گئی، جغرافی کے کتاب میں خالی ایک ہی مذہب کی عبادت گاہوں کو دکھایا گیا۔ جغرافی کی کتاب میں ایک ہی مذہب کے کتابوں کو دکھایا گیا۔ اور پھر کرناٹکا کے کتاب میں لکھا گیا کہ کرناٹکا کے جنگلوں میں جو شیر رہتے ہیں وہ گائے کو نہیں کھاتے، اس لیے کہ وہ غلط سمجھتے اس کو۔ یعنی بی جے پی والوں کو شیر کی سوچ بھی معلوم، انہیں گائے نہیں کھاتا اس لیے کہ وہ غلط ہے۔ کتاب میں لکھا، میں کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ آندھرا پردیش میں قانون ہے، گائے کو نہیں کاٹ سکتے، قانون ہے۔
مگر بڑا کٹتا تو میں کیا کروں؟ ان سے پوچھو ابراہیم قریشی سے۔ مگر یہ جاگرب کی کتاب میں لکھا گیا کرناٹکا میں، وہاں بی جے پی کی حکومت تھی، ایک ریاست میں حکومت ہے تو یہ کام ہوا۔ اچھا کوئی بولیں گا نہیں موزی بہت اچھا ہے، اب بولیں گے ہلو اخبار والے لکھتے کہیں نہ کہیں، ہماری مخالفت میں لکھتے انہوں خالی ایک کی پیٹ پکڑ لیے۔ ارے ایک کی پیٹ پکڑے تو چھوڑتے بھی نہیں ہم انشاءاللہ۔ گجرات کے 7ویں جماعت کے ہسٹری کے کتاب میں کیا لکھا جا رہا ہے سنیے آپ۔ گجرات میں 7ویں جماعت کی ہسٹری کی کتاب میں ہم تمام کے پاس، ہم لوگ صاحب اولاد ہیں، کیا آپ ایک 11-12 سال کے اور بچی کو یہ سکھانا چاہیں گے، یہ سکھانا چاہیں گے کہ سلطنت مغلیہ جو تھی ان کے لوگ ننگے کپڑے پہنتے تھے، ننگے کپڑے پہنتے تھے؟ یہ کتاب میں لکھا گیا گجرات کی ہسٹری کی کتاب میں۔ 400 سال مغل حکومت کرے اور ایک پیراگراف میں اس کا ذکر ہے، اور واگیلا اور سولنکی سلطنت کے اوپر 5 پیجز ہسٹری کے کتاب میں 7ویں جماعت کے۔ بتائیے بچوں کو 7ویں جماعت سے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ مغل جو تھے وہ ننگے کپڑے پہنتے تھے، بیکار کپڑے پہنتے تھے۔ ارے تاج محل، لال قلعہ، یہ کس کا بنایا ہوا ہے میرے بھائی؟ مگر یہ ہے بی جے پی کا روپ، یہ ہے موزی کا روپ۔ صحیح کہا تھا عاقل صاحب نے، مرحوم نے، اس کے بارے میں صحیح کہا تھا عاقل صاحب۔ بتائیے عزیزان ملت، کیا آپ اب یہاں پر ایسے ماحول میں کس کو ووٹ دیں گے؟ آپ کا ایک ایک ووٹ قیمتی ہے، آپ کا ایک ایک ووٹ اہم ہے۔ ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ مجھے فون کر رہے ہیں اور بول رہے کہ اسد صاحب آپ کے جلسوں میں آپ مقامی مسائل کو بیان کر رہے، اپنی انتخابی مہم کو چلا رہے، کبھی ہمارے لیے بھی تو پیغام دیجئے، بتائیے ہم کو کیا کرنا ہے۔ آج اتر پردیش میں لوگ پریشان، مہاراشٹرا میں پریشان، بہار میں پریشان۔ عزیزان ملت، یہاں پر تو ہماری آواز ہے، اس آواز کو مضبوط کریے۔ آج جماعت کو کامیاب کرنا ہے، فرد کو کامیاب نہیں کرنا۔ اور جو لوگ باتیں کر رہے ہیں نریندر مودی کے بارے میں، اخبارات میں بڑے بڑے آرٹیکل لکھ رہے ہیں، ارے مجھے یہ تو بتاؤ کہ نریندر مودی کو ایس آئی ٹی سے کلین چٹ نہیں ملی، ایس آئی ٹی سے کلین چٹ نہیں ملی۔ زکیہ جعفری کا پٹیشن آج ہائی کورٹ میں ہے، مجھے پوری امید ہے کہ زکیہ جعفری کو انصاف ملے گا، نریندر مودی کو انشاءاللہ تعالی قانون کا لمبا ہاتھ اس کو پکڑے گا۔ ارے یہ کیا انصاف ہے کہ امت شاہ تقریر کر دیا، گرفتار نہیں ہوتے، اکبر الدین اویسی بولے 2 مہینے کو جیل کو جاتے، بیگم بازار پولیس اسٹیشن میں پروین ٹوگاڈیا اور آچاریہ دھرمیندر کے اوپر 2 سال سے 2 ایف آئی آر نان بیلیبل سیکشن، پکڑے نہیں جاتے۔ کیوں نہیں پکڑے جاتے؟ کیا قانون ہمارے لیے بنایا گیا خالی؟ میں تو مذمت کر رہا ہوں، ہر تقریر کی مذمت کر رہا ہوں، مگر یہ انصاف تمہارا کون سا ہے مجھے بتاؤ میرے عزیز دوستو۔ اور پھر یہ بولنا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار، میرے بھائی ٹکٹ دینا بڑا مشکل کام ہے، مگر آج یہ جماعت کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے، یہ جماعت کا نام اتحاد المسلمین ہے۔ بتاؤ مجھے کوئی مثال پیش کر دو، اس جماعت کی جو مثال جو اللہ نے ہمارے ذریعے سے ایک گلدستے کو تیار کیا۔ الطاف حیدر رضوی ایم ایل سی ہمارے، گولڈی ہمارا کارپوریٹر، ممتاز خان ہمارے امیدوار، پاشا قادری ہمارے امیدوار، اکبر الدین اویسی ہمارے امیدوار، احمد بلالہ ہمارے امیدوار، جعفر حسین معراج ہمارے امیدوار۔ بتاؤ یہ مثالیں، کوثر محی الدین ہمارے امیدوار۔ یہ اتحاد المسلمین ہے، یہ اتحاد المسلمین ہے، اس کو سمجھو۔ سجانا جمانا یہ کام ہے، ارے توڑنا تو آسان کام ہے، ملا کر چلنا، جمع کر چلنا، یہی تو مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ کوئی سمجھے تو صحیح اس بات کو، جو سمجھے گا وہ سب چیز سمجھ جائے گا، جو نہیں سمجھے گا وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پائے گا۔
یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ سرمایہ دار محبوب دے دیے پیسے اڈے پہ کہ بھائی آگے لڑنے الیکشن، میرا نام لے کے بول رہے سنا میں، ان کو اسد صاحب کو ووٹ دے دو، میرے کو ایک ووٹ دے دو، نہیں ہونا تمہاری زبان مجھے، یہ غریب کی زبان کافی ہے میرے لیے، یہ غریب کی آئیں میرے لیے کافی ہے، آپ کا اتحاد میرے لیے کافی ہے، مجھے منافقین کی زبان کی ضرورت نہیں ہے، ان کی مکاری کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ارے ہم تمہارے بڑوں سے مقابلہ کر کے کامیاب ہوئے، تم کون سی کھیت کی مولی ہو؟ انشاءاللہ تعالی ہم ہی کامیاب ہوں گے، اللہ ہم کو کامیاب کرے گا۔ مکاری کی چال نہیں، ایک ووٹ ان کو دے دو، ایک ووٹ میرے کو دے دو، یہ نہیں چلنے والا میرے بھائی۔ یاد رکھیے، ان لوگوں کو پہچانیے، یہ دوست نما دشمن ہے، ان لوگوں کو پہچانیے۔ یہ الیکشن اہم، منفرد اور خصوصیت کا حامل ہے، یہ انفرادیت کا الیکشن نہیں ہے میرے دوستو۔ جو لوگ ایک بلدیہ کا الیکشن نہیں لڑ سکتے، 5 سال کے بعد آ جاتے ہیں موسم الیکشن میں، یہ زندہ ہیں تو ہمارے نام سے ہم کو گالی دے کر، ان کو اگر پیسے ملتے ہیں تو مجلس کو گالی دینے کے پیسے ملتے ہیں۔ ان لوگوں کو پہچانو میرے بھائی، یقیناً کام کروانا ہے۔ برقی اور پانی کا مسئلہ اہم ہے، اس کے لیے تلنگانہ کی اسمبلی میں ہم کو اپنی آواز کو بجانا ہے، موذی کو وزیر اعظم بننے سے روکنا ہے، اور جب ہم روکیں گے انشاءاللہ تعالی تو یقیناً یہ سب کی کامیابی ہوگی۔ آج میڈیا لکھ رہا، اخبارات لکھ رہے، یہ سروے لکھ رہے، انہیں کامیاب ہو رہا، انہیں کامیاب ہو رہا۔ اگر وہ سچ ہے تو پھر آپ اور ہم کیا کریں بتائیے آپ؟ کیا ہم متحد نہیں ہوں گے؟ کیا ہمارا پولنگ پرسنٹیج نہیں بڑھے گا؟ کیا وہی پرسنٹیج 50-52% یا 45-48%؟ نہیں میرے بھائی، پولنگ پرسنٹیج بننا ہے۔ دیکھو ہر ریاست میں، آج دلی میں 60% پولنگ ہوئی، نارتھ ایسٹ میں 70% پولنگ ہوئی، یاقوت پورہ میں پولنگ پرسنٹیج کم سے کم 80-90% ہونا چاہیے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ نکلو میرے بھائی، نکلو میرے بھائی، 2-3 گھنٹے کی تکلیف آپ برداشت کرو، ہم جیلوں کو جا رہے ہیں آپ کے لیے، جسموں پر گولیاں کھا رہے ہیں آپ کے لیے، الحمدللہ ہم کو اس پر اعزاز فخر ہے۔ مگر میرے دوستو، آپ جماعت کی طاقت ہے، آپ ہم کو کامیاب کرتے آئے ہیں، آج پھر سے آپ کو اپنے جوش اور جذبے کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ نکلو، ان لوگوں کو جواب دو جو ہندوستان کے سیکولرزم کی دھجیاں اڑانے پر تلے ہوئے ہیں، جن کے عزائم میں، ان کے سوچ اور فکر میں صرف شر اور شر ہے۔ ان لوگوں کو ہم کو ناکام کرنا ہے میرے عزیز دوستو۔ آپ کو اپنا ایک ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے کیا ہوتا؟ جیت رہے نہیں میرے بھائی، دشمن متحد ہو رہا۔ آپ نہیں جانتے، رات کے اندھیرے میں کام ہو رہا، صبح کے اولین ساتوں میں کام ہو رہا، کہ انڈی ٹی وی پر نہیں دکھایا گیا کیسے RSS کی چڈیاں پہن کر مودی کے لیے کام کر رہے ہیں، خاموشی سے کام کر رہے ہیں، یا تو ہمارے اتحاد کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے مہروں کے ذریعے، یا پھر اپنے آپ کو متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، مجلس اتحاد المسلمین آپ کی جماعت ہے، جماعت کو کامیاب کریے۔ 30 اپریل کے دن صبح کے اولین ساتوں میں اپنے گھر سے نکلیے، پتنگ کے نشان پر مہر لگائیے۔ یہ بی جے پی RSS والے ایک نعرہ لگائے، کیا نعرہ ہے وہ؟ کیا ہر حرکت ہے؟ تو ہم نے بھی ایک مجلس کے جیالے نے ایک نیا نعرہ میرے کو لکھ کے دیا کہ اسد صاحب یہ لوگ ایسا نعرہ لگا رہے، ہم ایسا نعرہ لگائیں گے۔ میں نے بولا کیا نعرہ ہے؟ تو کہا کہ ہر گھر مجلس، گھر گھر مجلس۔ بولا بڑا خوب ہے، یہ لوگ ہر ہر بول رہے تو ہم بھی بول رہے گھر گھر مجلس، ہر گھر مجلس، ہر گھر مجلس کا گھر ہے انشاءاللہ تعالی۔ یاد رکھیے میری اس بات کو، مجلس کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، میرے عزیز دوستو، سب کو ساتھ لے کے چلنا یہ کامیابی ہے۔ نفاق پیدا کرنا یہ چند منٹ کی بات ہے، مگر جو ہمارے بزرگوں نے جو محنت کی، جوڑا، کام کیا، سب کو لا کر بٹھایا کہ نہیں، ہم سب ایک ہیں،
اختلاف ہو سکتا ہے مگر نہیں ایک ہیں، مختلف راستے ہو سکتے مگر ہم ایک ہیں۔ میرے بھائی اس اتحاد کو مضبوط کرو اور مضبوط کرو، جماعت کو کامیاب کریے، اپنے پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے۔ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ابھی موزی وزیر اعظم نہیں بنا، مولانا عبد القوی کو گرفتار کر کے لے کر چلے گئے، 12-13 سال پرانا مقدمہ، چوری چھپے دلی سے پکڑ کر لے کر گئے۔ ان لوگوں کے عزائم ٹھیک نہیں ہے میرے بھائی، اپنی جماعت کا ساتھ دیجئے۔ اور آج کے اس الیکشن میں شناختی کارڈ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس اگر راشن کارڈ ہے اس سے آپ ووٹ ڈال سکتے، اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو آپ اس سے ووٹ ڈال سکتے، اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے اس بنیاد پر آپ ووٹ ڈال سکتے، اگر آپ کے پاس بینک کی پاس بک ہے اس پر ووٹ ڈال سکتے، آدھار کارڈ ہے اس پر ووٹ ڈال سکتے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو آپ پولنگ بوتھ کو جائیے، پولنگ بوتھ کے پاس الیکشن کمیشن کے لوگ اگر آپ کے گھر پر چھٹی لا کے نہیں دیے تو وہ چھٹی آپ کو پولنگ بوتھ کے پاس ملے گی، اس چھٹی آپ کا شناختی کارڈ کا کام کرے گی، وہ چھٹی شناختی کارڈ کا کام کرے گی۔ مگر میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، آپ تمام سے گزارش ہے کہ ووٹ ڈالیے، اپنے اتحاد کا ثبوت دیجئے، اپنے سیاسی شعور کا ثبوت دیجئے۔ ہوشیار رہیے ان طاقتوں سے، ہوشیار رہیے ان طاقتوں سے جو صرف موزی کے ایجنٹ بن کر آ رہے ہیں، ہمارے اتحاد کے دشمن ہیں۔ یہ دلی میں موزی کو دیکھنا چاہتے، یہ تلنگانہ کے اسمبلی میں مجلس کی طاقت کو کمزور کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرے گا۔ اور دعا کرو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر کوئی اہل دل ہے تو دعا کرو کہ اللہ ہندوستان کا وزیر اعظم ایسے شخص کو نہ بنائے جس کے دل میں رحم نام کی چیز نہیں ہے۔ اللہ یقیناً انشاءاللہ تعالی رحم کرنے والوں کو اقتدار سے نوازے گا، اللہ نفاق پیدا کرنے والوں کو یقیناً اقتدار سے نہیں نوازے گا۔ عزیز دوستو، آگے بڑھو، یہ وقت کٹھن ضرور ہے، یہ وقت مشکل ضرور ہے۔ دیکھو میں جو دیکھ رہا ہوں کہ تباہی اور بربادی کے بادل منڈلا رہے ہیں، یہ طاقتیں ہندوستان کے سیکولرزم کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے ان کے عزائم کیا ہیں۔ ہم دیکھ چکے گجرات میں کیا ہوا، جب گجرات میں لوگ آنکھ بند کر لیے، ہندوستان کے بارے میں ان کے کیا عزائم ہو سکتے ہیں، آپ بہتر نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائی، آئیے اپنی جماعت کو، اپنی آواز کو مضبوط کر کے پتنگ کے نشان پر بٹن لگا کر اپنی جماعت کو کامیاب کریے۔ انفرادیت کو مت دیکھو، اجتماعیت کو ترجیح دو، جماعت کو کامیاب کرو۔ شکریہ، اللہ